کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں ٹرین کا سفر کر رہا تھا. پہلے سفر تو میرا بہت اچھا گزر رہا تھا، لیکن جب فیصل آباد اسٹیشن پہ ہم پہنچے ہیں نا، وہاں سے ایک بندہ 3 بچوں کے ساتھ ہمارے کیبن میں سوار ہوا ہے. اچھا پہلے تو آرام سے وہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن جب ٹرین وہاں سے چلی ہے اس کے بعد جناب بچے تو نہ تھے، بچے تو شیطان کے باپ تھے. کوئی بچہ جناب میرے سے ہو کے اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ برتھ کے اوپر، کوئی بچہ جناب سامان کو چھیڑ رہا ہے، کوئی بچہ کسی مسافر کو تنگ کر رہا ہے، کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے. اور سب سے بڑی بات، والد صاحب ایک جگہ بیٹھے سکون سے، نہ کچھ کہہ رہے ہیں نہ ان کو سمجھا رہے ہیں. جب بہت ہی ہوتا تھا تو کھڑکی کی طرف دیکھ لیتے تھے. اس ٹائم پتہ ہے میری پوزیشن کیا تھی؟ جب آپ کے گھر کو مہمان آتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ بچے ہوتے ہیں اور بچے اتنے شرارتی ہوتے ہیں کہ آپ کے سامان کو ادھر ادھر صحیح پنگے کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو جو اندر سے غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ ان کو چنڈے لگائے اور صحیح پھینٹے لگائیں، لیکن آپ مہمان ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. وہی کنڈیشن میرے حساب سے میری وہاں پہ ہو رہی تھی. میں آپ کو کچھ نہیں رہا تھا، لیکن وہ صحیح ہمیں تنگ کر رہے تھے. اور صرف میری یہ کنڈیشن نہیں ہوئی تھی، باقی جو مسافر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی صحیح ذلیل ہو رہے تھے. 20-25 منٹ گزرے ہیں، اس سے اوپر بھائی ہم سے برداشت نہیں ہوا ہے. تو ہم میں سے ایک ہی بندہ اٹھ کے اس کے والد صاحب کے پاس گیا اور والد صاحب کے کہا کہ جناب آپ کچھ اپنے بچوں کو ڈانٹ دیں، کچھ سمجھا دیں، آرام سے بیٹھ جائیں. آگے سے والد صاحب نے ان کو دیکھا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور ان کو کہا کہ آج صبح ہی ان کی والدہ کے انتقال ہوا ہے، میں ان کو ادھر ہی لے کے جا رہا ہوں. میرے میں تو ہمت نہیں ہے ان کو کچھ کہنے کی یا ڈانٹنے کی، اگر آپ ڈانٹ سکتے ہیں تو ڈانٹ لیں. یار یہ بات سننی تھی، پورا ماحول ہی بدل گیا. میرا خود جو اندر تھا مطلب اچانک سے یار وہی بچے جو مطلب اتنے شیطان لگ رہے تھے اور جن سے اتنا تنگ ہوا بیٹھا تھا میں، وہی بچے یار اتنے پیارے لگنے لگ گئے. اور ایک عجب بھی مطلب میں یہی سوچ کے اتنا پریشان ہو گیا کہ یار جب یہ پہنچیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی والدہ نہیں رہی، یا جب یہ نیوز یہ سنیں گے تو ان پہ کیا بیتے گی. مطلب وہی بچے جو کچھ دیر پہلے ہمیں شیطان لگ رہے تھے، اور ایک مجھے ہی نہیں پورے کیبن میں ہی نا ایک عجب سی نظروں سے ان بچوں کو پھر دیکھنا شروع کر دیا. اور میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ فضا ہی چینج ہو گئی. وہی بچے میں خود ایک بچے کو اٹھا کے اس کو پیار کر رہا تھا، اس کو میں بیگ سے ایک بسکٹ نکال کے دیا. اب بات یہاں پہ مجھے ایک یاد آ گئی کہ حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت وہ بھی ہو سکتی ہے جو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے. ہمیں بدگمانی سے پہلے خوش گمانی سے کام لینا چاہیے. ہمیں کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کا اندر تو چیک کر لینا چاہیے، کیا وہ واقعی شخص مطلب کیسا ہے، کیا اس کا حالات اس ٹائم کیسے ہیں. بعض اوقات ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا یہ ویسا ہوگا، بجائے کہ ہم ان سے کچھ ڈسکس کریں یا ان سے ہم ملے ہوں یا اس سے ہم نے کوئی بات کی ہو کہ ایکچولی وجہ کیا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ اپنی پہلی محبت ٹوٹنے کے بعد اتنے ناکام ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کسی اور کو اتنا رسپانس نہیں دے پاتے، کسی اور سے اتنا اچھی طرح بات نہیں کر پاتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روڈ ہے یا یہ بدتمیز ہے. اور بعض اوقات کسی بندے کے پیچھے کوئی اور کہانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس ٹائم وہ اس طرح وہ بیہیو کر رہا ہوتا ہے. تو ہم ایکچولی وہ اس طے تک جا نہیں پاتے اور ہم لوگوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا یا یہ اس طرح ہے یا وہ یہ ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.